السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں میرا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو نہ کہ وہ عبادت ہمارے لیے بیکار ہو گئی، نہ کہ عبادت ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہو تو اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس عبادت میں بھی شرک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت میں جو امام بخاری نے نقل کی ہوئی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اگر نیت کسی کو دکھلانے کے لیے ہے، ریا و نمود ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ کھانے میں سب کچھ ہو مگر کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی بھی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہو، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، ان میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جس لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص شہید ہوا ہوگا، پھر اسے لایا جائے گا، پھر وہ یاد بھی رکھے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر اسے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کیا کیا، وہ کہے گا میں نے ان نعمتوں سے تیری راہ پر لڑتا رہا اور یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے بہادر کہے اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے آ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لائے گا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن کا قاری تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر اسے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کیا کیا، وہ کہے گا میں نے ان نعمتوں سے علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دین اس مقصد سے سیکھا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے عالم کہے اور تجھے عالم کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے آ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایک ایسے شخص کو لائے گا جس نے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور خوشحالی سے نوازا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر اسے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کیا کیا، وہ کہے گا میں نے ان نعمتوں سے تیرے نزدیکی محبوب میں جہاں پیسے خرچ کرنے تھے وہاں خرچ کیے، کوئی مسافر نہیں چھوڑا، مصرف نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے یہ کیا کہ تاکہ دنیا میں لوگ تجھے شقی کہے اور تجھے شقی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتہ آ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص کی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھی اخلاص کی اہمیت کے اوپر تقریر آپ نے سنی اور پتہ چلا کہ اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو تو عبادت ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہر کوئی جو بھی زندگی کی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا پھر صدقہ وغیرہ جو بھی ہو اللہ کی خاطر، اللہ یہ نہیں کہتا کہ پورا سب کچھ آپ لٹا دو، اگر 2 پیسے بھی آپ خرچ کرو تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ غرض جتنی بھی عبادتیں انجام دی جائے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تاکہ وہ، اور اس سے پہلے جو بدعت کی تباہ کاریاں اس میں یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ کسی بھی عنوان کے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 چیزوں کا پایا جانا بڑا ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی
توفیق عطا فرمائے.